ڈاکٹر شبیر ہیں سیالکوٹ سے، کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ابوالخیر زبیر اور سعد رضوی کی ملاقات ہوئی ہے، دونوں کے مابین کیا طے ہوا ہے اور کیا اتحاد اہل سنت ہونے جا رہا ہے؟ اگر اتحاد اہل سنت ہوگا تو کن شرائط پر ہوگا، اور کیا یہ ملاقات تازہ ہے یا یہ پرانی تصویریں وائرل ہوئی ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ اور قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے سیاسی جانشین حضرت صاحبزادہ ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر صاحب اور امیر المجاہدین شیخ الحدیث علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین حافظ سعد حسین رضوی صاحب کے مابین ملاقات ہوئی ہے، اور یہ تازہ ملاقات ہے۔ کیا طے ہوا ہے، کیا طے نہیں ہوا، کیا اتحاد اہل سنت ہوگا، اگر ہوگا تو کن شرائط پر؟ دیکھیں، یہ باتیں ساری قبل از وقت ہوں گی، بہت سی باتوں کا ہمیں علم ہے، لیکن بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بات قوم میں انتشار پیدا کر دے اسے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ سچ بھی ہمیشہ وہی بولنا چاہیے کہ جو مفید ہو، اور جو مفید فتنہ پیدا کرے، شر پھیلا دے، نفرتیں پیدا کر دے، ایسے سچ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حضرت صاحبزادہ ابوالخیر زبیر صاحب اور حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی ملاقات یہ آج کی کوشش نہیں ہے، یہ بہت پرانی کوشش ہے، اور امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی یہ ملاقات کی کوشش جاری رہی، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ وجوہات ایسی تھیں کہ جن کی بنا پر ملاقات نہ ہو سکی، لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ یہ ملاقات ہو گئی دونوں بزرگوں کے مابین، اور یہ اہل سنت کے لیے بڑی خوش آئند ہے۔ بہت سی باتیں یہاں ڈسکس ہوئیں، کچھ معاملات طے بھی پائے۔ ان میں سے ایک خاص بات یہ تھی کہ جو ہمارے ساتھیوں نے یا ہمارے ذمہ داران نے یا دوستوں نے جن سے ہمیں آگاہ کیا، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ تحریک لبیک اور جمعیت علماء پاکستان آئندہ اہل سنت و جماعت کے اتحاد کے لیے عملی طور پہ کوشاں ہوں گی، اور یہ کوشش کی جائے گی کہ تمام اہل سنت، وہ کسی دھڑے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی ونگ سے تعلق رکھتے ہوں، کسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، ان کو کم از کم الیکشن میں کرین کے نشان پہ کینڈیڈیٹ کے طور پہ سامنے لایا جائے۔ اور یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ کہا گیا ہے کہ تحریک لبیک اہل سنت کے جو نامی گرامی شخصیات ہیں، ان کے مقابلے میں تحریک لبیک جو ہے وہ اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے نہیں کرے گی۔ یہ بات ہم تک پہنچی ہے ذمہ داران کے ذریعے۔ اس ملاقات میں علامہ فاروق الحسن صاحب بھی تھے اور بھی دیگر زعماء تھے، تو یہ خوش آئند ملاقات ہے۔ میں اس موقع پہ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ جب خیر کا کام ہوتا ہے تو کچھ انتشاری لوگ کود پڑتے ہیں اور وہ مابین بزرگوں کے نفرتیں پیدا کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو قربتیں ہوتی ہیں وہ دوریوں میں بدل جاتی ہیں، محبتیں جو ہیں وہ نفرتوں میں بدل جاتی ہیں، ایک دوسرے کے متعلق غلط فہمیاں پیدا کر دی جاتی ہیں۔ تو اہل سنت کا محب وہ ہے کہ جو بزرگوں کے مابین محبت پیدا کرنے کی کوشش کرے، دوریاں جو ہیں ان کو مٹانے کی کوشش کرے، اور ایسا سچ بولے کہ جس سچ سے امن قائم ہو، ایسا سچ بولے کہ جس سے اہل سنت کی جماعتوں، تنظیموں اور تحریکوں کے مابین اتحاد کی فضا قائم ہو۔ خوش آئند ہے یہ پہلا قدم۔ میں سلام محبت پیش کرتا ہوں حضرت صاحبزادہ ابوالخیر زبیر صاحب کو کہ وہ خود چل کے گئے، اور میں حافظ سعد رضوی صاحب سے بھی یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ ایک بڑے باپ کی اولاد ہیں، اور یقیناً ان کا ظرف بڑا وسیع ہے، بڑے آدمی ہیں، وہ آگے بڑھیں گے اور اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اہل سنت و جماعت کے جملہ بزرگ اکابر آئندہ الیکشن تک کم از کم ان کو قریب کریں گے اور سنی ووٹ کو تقسیم ہونے سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ میری دلی آرزو بھی ہے، تمنا بھی ہے، اور خواہش بھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں التجا بھی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا وقت خیر کا وقت ہوگا۔ اگر نفرتیں پیدا نہ کی گئیں اور قدورتیں پیدا نہ کی گئیں تو انشاءاللہ اہل سنت کے سینے ٹھنڈے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین میرے مسلک کے علماء کو، مشائخ کو، آستانوں کو، تنظیموں کو، تحریکوں کو شر سے محفوظ رکھے، اور کم از کم اتنا یکجا ہونے کی توفیق ضرور دے جتنا باطل پرست جب بھی کوئی یورپ سے حکم آتا ہے
تو وہ اپنے اپنے جھنڈے، اپنی اپنی جماعتیں، اپنے اپنے انتخابی منشور کو ایک سائڈ پہ رکھ کے وہ جو ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، کیچڑ اچھال رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو چپیڑیں مارنے اور لاتیں اور گھونسے اور جو ہے وہ پیٹ چاک کرنے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جب یورپ کے آقاؤں کی طرف سے کوئی حکم ملتا ہے تو وہ سارے کے سارے ایک پلیٹ فارم پہ ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین، میری دعا ہے کہ میرے مسلک کے بزرگوں کو، جماعتوں کو، تنظیموں، تحریکوں کو کم از کم کسی ایک ایجنڈے پہ اتنا کم از کم جمع ہونے کی توفیق ضرور عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔